اللهم صل على محمد وعلى آل محمد۔ میرے دیکھنے والے تمام مسلمان بہن بھائیوں کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، قرآن مجید کی تلاوت کے ساتھ اس کا ترجمہ اور تفسیر سیکھنے کا سلسلہ جاری ہے۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 62 اور رکوع نمبر 8 سے آج کا سبق ہم سیکھیں گے۔ آپ جانتے ہیں کہ یہود جو مدینہ میں آباد تھے ان کو دعوت دینے کے لیے یہ وحی کے آیات 40 نمبر آیت سے 123 نمبر آیت سورۃ البقرہ میں تمام ان یہودیوں کو دعوت ہے توحید کی اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی۔ آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بنی اسرائیل پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو جو نعمتیں کی ایک ایک کر کے پچھلی آیات میں وہ تفصیل سے ذکر ہیں، آگے بھی سلسلہ جاری ہے۔ تو یہاں درمیان میں آیت نمبر 62 میں 62 نمبر آیت سورۃ البقرہ کی، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ضابطہ بیان کیا ہے تمام انسانوں کے لیے، چاہے وہ یہودی ہو، چاہے عیسائی ہو، مسلمان ہو یا جو بے دین ہو، کسی دین سے تعلق نہیں رکھتا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ضابطہ بیان فرمایا ہے۔ ان الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله، ان الذين بے شک وہ لوگ، آمنو جو ایمان لائے، والذین اور وہ لوگ، ہادو جو یہودی ہیں، والنصارى اور جو نصرانی یعنی جو عیسائی ہیں، والصابئین اور وہ جو لوگ بے دین ہیں جو کسی دین سے تعلق نہیں رکھتے۔ یہ چار ہیں، یہودی، مسلمان، یہودی، عیسائی اور بے دین۔ اللہ نے فرمایا جو بھی ہو، من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ جو ایمان لایا اللہ پر اور آخرت کے دن پر اور عمل کیے اس نے نیک اور عمل کیے صالحاً صالح عمل یعنی نیک، فلہم پس ان کے لیے، اجرہم ان کا اجر ہے، عند ربہم ان کے رب کے پاس، ولا خوف علیہم اور نہ خوف ہوگا ان پر، ولا ہم اور نہ ہی وہ یحزنون غمگین ہوں گے۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ضابطہ بیان فرمایا قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کے لیے کہ یہودی اپنے آپ کو جنتی سمجھتا ہے تو سمجھتا رہے، عیسائی اپنے آپ کو جنتی سمجھتا ہے تو سمجھتا رہے، مسلمان اپنے آپ کو جنتی سمجھتا ہے تو سمجھتا رہے، جو بے دین ہے وہ اپنے آپ کو حق پر سمجھتا ہے تو سمجھتا رہے۔ اللہ کا جو ضابطہ ہے قرآن مجید میں وہ یہ ہے کہ جو بھی ایمان لائے گا اللہ پر، اللہ کی ذات اور اس کی صفات تمام پر ایمان لائے گا، اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا، اور آخرت کے دن پر ایمان لاتا ہے، اور ایمان وہی لاتا ہے جو آخرت کے دن کا یقین رکھ کے اس کی تیاری بھی کرتا ہے، اور وعمل صالحا اور دنیا میں وہ نیک اعمال کرتا ہے، نیکی سے محبت کرتا ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے اور اس کی اطاعت کرتا ہے۔ تو یہ تین چیزیں جس میں ہوں گی تو پس اللہ نے فرمایا کہ اس کا اجر اس کے رب کے پاس ہے، اس کی محنت دنیا کی ضائع نہیں ہوگی، اور یہی وہ شخص ہے ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون کہ اس پر کسی قسم کا کوئی خوف نہیں ہوگا اور وہ غمگین نہیں ہوگا۔ خوف اور حزن میں کیا فرق ہے؟ خوف نہیں ہوگا اور غم نہیں ہوگا، اس سے مطلب یہ ہے کہ جیسے ہی اس دنیا سے جائے گا تو اس کو اگلی زندگی کا کوئی خوف نہیں ہوگا کہ میرے ساتھ قیامت میں کیا ہوگا، آگے کیا ہوگا۔ کیوں کہ اس کے نیک اعمال اور ایمان کی وجہ سے اللہ اس خوف سے اس کو آزاد کر دیں گے۔ اور غم کیا ہوتا ہے؟ حزن کہتے ہیں کہ پچھلی زندگی پر غم کرنا، ماتم کرنا کہ پیچھے میں جو چھوڑ کر آئے ہوں اس کا غم رہنا۔ تو وہ جو چھوڑ کر آئے گا اپنی آل اولاد، تو اللہ تبارک و تعالی اس کے بارے میں بھی اس کو بے غم کر دیں گے
اور اس کی اولاد کی اللہ تبارک و تعالیٰ کفالت کریں گے اپنی خزانوں سے، اور دنیا میں جو وہ وقت ٹھہر کر آیا اس کے بارے میں بھی اس کا کوئی غم نہیں ہوگا۔ تو کوئی خوف نہیں ہوگا، کوئی غم نہیں ہوگا۔ وہ شخص جو دل سے ایمان لایا سچا، آخرت پر سچا یقین رکھتا ہے اور آخرت کی تیاری کے لیے نیک اعمال کرتا ہے۔ یہ بیچ میں ایک ضابطہ بیان کیا، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس ضابطے کے مطابق زندگی گزارنے والا بنائے، آمین یا رب العالمین۔ آگے آیت نمبر 63 سے پھر دوبارہ وہ بنی اسرائیل اور یہود کو خطاب ہے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ وَإِذْ أَخَذْنَا، وَإِذْ اور جب، أَخَذْنَا ہم نے لیا، میثاقکم تم سے پکا عہد، پکا میثاق، وَرَفَعْنَا اور ہم نے اٹھا لیا، فوقکم تمہارے اوپر، فوق کا معنی اوپر، کم یعنی تمہارے اوپر، الطور طور پہاڑ کو، خذوا ما پکڑ لو، تھام لو، ما جو، آتیناکم ہم نے تم کو دیا، آتینا ہم نے دیا، کم تم کو، بقوتٍ مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو، خذو پکڑ لو، تھام لو مضبوطی کے ساتھ، واذکروا اور یاد کرو، ما فیہ جو اس میں ہے، لعلکم تاکہ تم، تتقون متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ۔ اس کا پس منظر یہ ہے کہ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے یہود کو دعوت دیتے ہوئے توحید کی، فرمایا کہ بنی اسرائیل کو جب ہم نے وعدہ لیا تھا تم سے، یعنی پکا میثاق، میثاق وہ ہوتا ہے کہ جب معاہدے کے بعد قسم کے ساتھ اس معاہدے کو پکا کیا جائے، پکا میثاق لیا تھا اور ہم نے اٹھا لیا تھا تمہارے اوپر طور جبل کو، طور پہاڑ کو۔ اس میں یہ ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب طور پہاڑ سے وہ جو 30 دن پھر 40 دن ٹھہر کر تورات لائے تھے جس میں شریعت کے احکام تھے، تو یہ لوگ کہنے لگے کہ یہ احکام مشکل ہیں، ہم اس پر عمل نہیں کر سکتے، ایمان لائے ہیں اس کے باوجود دین پر عمل نہیں کر رہے۔ تو اللہ کی طرف سے فرشتے آئے اور انہوں نے طور جبل پہاڑ جو ہے اس کا ایک ٹکڑا اٹھا لیا کہ اگر تم نہیں مانتے تو یہ پہاڑ کا ٹکڑا تمہارے اوپر گرے گا۔ پھر انہوں نے پکا وعدہ کیا کہ ہم مانتے ہیں، تو اللہ نے فرمایا کہ لے لو جو شریعت تمہیں دی جاتی ہے، مضبوطی کے ساتھ تھام لو اور اس کو پڑھتے رہو اور اس پر جو ہے عمل کرو تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ اگلی آیت ہے آیت نمبر 64، ثم تولیتم من بعد ذلك فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ لکنتم من الخاسرین۔ ثم پھر، تولیتم تم پھر گئے، من بعد ذلک اس کے بعد، یہ پکا عہد لیا اللہ نے، میثاق لیا تم سے، تم نے اقرار کیا مانتے ہیں، پہاڑ ہمارے اوپر نہ گرے، اس کے بعد بھی تم پھر گئے، عمل کرنا چھوڑ دیا۔ فلولا پس اگر نہ ہوتا، فا کا معنی پس، لو اگر، لا نہ ہوتا، پس اگر نہ ہوتا، فضل اللہ اللہ کا فضل، علیکم تم پر، ورحمتہ اور اس اللہ کی رحمت، لکنتم لام کا معنی یقیناً ضرور، ضرور، کنتم تم ہو جاتے، من الخاسرین نقصان اٹھانے والوں میں سے، کہ اللہ نے اپنے فضل اور رحمت سے تم پر عذاب نہیں بھیجا، تمہیں رہنے دیا دھرتی پر، حالانکہ تم ایمان لائے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر، اس کے باوجود اپنے دین یعنی تورات پر تم نے عمل کرنا چھوڑ دیا۔ آیت نمبر 64 مکمل ہوئی، من الخاسرین نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاتے۔ آگے آیت نمبر 65 ہے، جو لوگ بنی اسرائیل میں نافرمانی کی وجہ سے اللہ نے ان کے چہروں کو مسخ کر دیا، کچھ بندروں میں کچھ خنزیر کی صورت میں، تو ان کا ذکر ہے، وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ۔ اور بلا شبہ یقیناً، وَلَقَدْ اور بلا شبہ یقیناً،
علم تم نے جان لیا، علم حاصل کر لیا، جان لیا، الذین ان لوگوں کے بارے میں اعتدوا جنہوں نے زیادتی کی، یعنی اعتدال سے اوپر جانے کو کہتے ہیں اعتدوا، اعتدال سے اوپر چلے جانا، زیادتی کرنا، منکم تم میں سے، یعنی جو قوم گزری جن پر عذاب آیا، تم بنی اسرائیل یعنی یہودیوں میں سے تھی، فی السبتی ہفتے کے دن کے بارے میں انہوں نے زیادتی کی، فقلنا پس ہم نے حکم دیا، لہم ان کو، کونو ہو جاؤ، کن ہو جا، کونو تم سب ہو جاؤ، قردۃً کا معنی بندر، قردۃً یعنی بندر، خاسئین ذلیل ہونے والے بندر ہو جاؤ۔ اگلی آیت دیکھیں، اس کے بعد اس کو سمجھتے ہیں۔ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ۔ پس ہم نے بنا دیا اس کو، اس قوم کو، فجعلنا ہم نے بنا دیا ہا اس کو، نکالا لما بین یدیہا، نکالا یعنی عبرت، لما بین یدیہا اس کے لیے جو اس کے سامنے ہے، وما خلفہا جو اس کے پیچھے ہے، یعنی جو آگے آنے والے لوگ ہیں وہ بھی اس سے عبرت حاصل کریں گے اور جو پیچھے ہیں وہ بھی عبرت حاصل کریں گے، وموعظۃ للمتقین اور نصیحت پرہیزگاروں کے لیے، متقین کے لیے موعظہ یہ واقعہ نصیحت بنا اور یہ عبرت بنا آگے آنے والے لوگوں کے لیے اور جو اس وقت موجود تھے ان کے لیے۔ آیت نمبر یہ 65 اور 66 میں جو ذکر ہے کہ یہودیوں کو خطاب ہے قرآن مجید کے ذریعے کہ بنی اسرائیل میں تم میں سے جو لوگ گزرے ہیں، ہفتے کے دن کے بارے میں انہوں نے جب حد سے تجاوز کیا تو اللہ کی پکڑ آئی اور پکڑ بڑی سخت تھی۔ یہ بنی اسرائیل کا واقعہ حضرت داؤد علیہ السلام کے وقت میں ہے کہ ہفتے کا دن بنی اسرائیل کے لیے ایک محترم دن ہوتا تھا، عبادت کا دن ہوتا تھا، اور اس دن جو ہے مچھلی کا شکار اللہ کی طرف سے بطور امتحان منع تھا۔ مچھلی حلال جانور ہے، اللہ کی طرف سے اجازت ہوتی ہے، لیکن اللہ نے آزمائش کے طور پر ہفتے کے دن منع کیا تھا، اور ہفتے کے دن مچھلیاں کنارے پر بھی زیادہ آتی تھیں اور وہ لوگ سمندر کے کنارے رہتے تھے تو ان کا گزارا اسی پر تھا، وہ مچھلی کے شوقین تھے، چاہت تھی ان کی، لیکن اللہ کی طرف سے یہ تھا کہ اللہ کا یہ ہے کہ ہفتے کے دن تم نے نہیں کرنا شکار، اس کے علاوہ سارا ہفتہ کرنا ہے۔ تو جب حکم آیا تو سب نے اطاعت کی، اس کے بعد آہستہ آہستہ انہوں نے اس میں خرابی آتی گئی، اور وہ لوگ کیا کرتے تھے کہ ہفتے کے دن جال ڈال دیتے تھے، وہ جال پڑا رہتا تھا، مچھلیاں اس میں پھنس جاتی تھی، پھر اتوار کے دن نکال لیتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم نے تو ہفتے کے دن شکار نہیں کیا، ہم نے اطاعت کی ہے، اور جال ڈال دیتے تھے، یعنی ایک طرح سے دین کا مذاق اڑانا بن گیا۔ تو جو لوگ ماننے والے تھے وہ ان کو منع کرتے تھے کہ ایسا نہ کرو، یہ غلط ہے، ہفتے کے دن منع ہے۔ وہ نہیں مانتے تھے، کہتے تھے کہ نہیں ہم تو کریں گے، اور جال ڈالتے ہیں، ہفتے کے اتوار کے دن نکالتے ہیں، ہم شکار نہیں کر رہے ہفتے کے دن۔ بہرحال پھر ان آپس میں ان کی رنجشیں ہو گئی لوگوں کی، نہ ماننے والے ایک طرف آبادی کر دی انہوں نے اور ماننے والوں نے الگ کر دی۔ پھر ایک دن اللہ کی طرف سے جو ان پر پکڑ آئی سخت، کہ جو نافرمانوں کا علاقہ تھا، صبح ہوئی تو وہاں سے کوئی آواز نہیں آ رہی، جو فرما بردار تھے وہ دیکھنے گئے تو ان کے چہرے مسخ ہو چکے ہیں اور وہ رو رہے ہیں، اپنے رشتہ داروں کو پہچان بھی رہے ہیں، یعنی کچھ جو نوجوان تھے وہ بندروں کی شکل میں ہو گئے اور جو بوڑھے تھے وہ پھر خنزیر کی شکل میں ہو گئے، لیکن ان کی نسل آگے نہیں چلتی، جن پر عذاب آتا ہے 3-4 دن کے بعد وہ ہلاک ہو جاتے ہیں۔ تو یہ لوگ بھی جن پر عذاب آیا 3 دن کے بعد سارے کے سارے ان پر موت آ گئی اللہ کی طرف سے، تو یہ ان پر پکڑ تھی، سزا تھی۔ تو اس وقت جو موجود تھے لوگ، ایک تھے ماننے والے، ایک نہ ماننے والے تھے، تو نہ ماننے والوں کے لیے یہ عبرت بنا، اور جو ماننے والے تھے جیسے قرآن مجید میں موعظہ، جو ماننے والے تھے ان کے لیے یہ واقعہ نصیحت بن گیا۔ تو آیت نمبر 66 تک ہم نے پڑھ لیا، آگے ہے آیت نمبر 67 اس میں بھی وہ قتل کا واقعہ ہے جو بنی اسرائیل میں قتل ہوا تھا، اس کا ذکر انشاءاللہ اگلے سبق میں پڑھیں گے۔ آج کا یہ سبق دیکھ لیں، دعاؤں میں یاد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔